الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، چند دن باقی ہیں، توبے کا موسم آ رہا ہے، ایمان کو تازہ کرنے کا، اعمال میں پختگی پیدا کرنے کا، دوزخ سے پناہ مانگنے کا، اللہ سے اس کی جنت، اس کی مغفرت اور اس کا تقرب مانگنے کا موسم آ رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
معمول رہا ہے اپنی زندگی میں رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کو رمضان کی تیاری کی طرف اور رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے طریقوں کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ رمضان کے بارے میں حضرات صحابہ کو یاد دلانے کی جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے ایسا گناہوں کا ماحول نہیں تھا جیسا آج ہے۔ خصوصاً اس زمانے کے مسلمان گناہوں سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا آج ہم لوگ گناہوں سے قریب ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اور مساجد سے، دین کے کاموں سے، عبادتوں سے ایسے غافل نہیں تھے جیسے آج ہم غافل ہیں۔ آج کا حال تو یہ کہ قدم قدم پر چیزیں ہم کو گناہوں کی دعوت دینے والی اور اللہ سے دور کرنے والی، دین سے غافل کرنے والی، عبادتوں سے غافل کرنے والی، گھر کے اندر موجود، گھر کے باہر موجود، سڑکوں میں موجود، سفر میں موجود، حضر میں موجود، کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں موجود، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں موجود، ہر جگہ پر ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے انسان اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ خصوصاً آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے جیب میں جو موبائل کا فتنہ ہے، اس کا فائدہ جتنا زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ دین کو بگاڑنے کے ذرائع اس میں موجود ہیں۔ یہ جب سے آیا لوگ قرآن کی تلاوتوں سے دور ہو گئے، بہت سے لوگوں کی تہجد چھوٹ رہی ہے، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ کیا بات ہے، دیر تک موبائل کے پروگرام میں مشغول رہے۔ ایک زمانہ تھا ہم دیکھتے تھے فجر کی نماز کے بعد بہت سے اللہ کے بندے مساجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اب حال یہ ہے نمازی بندوں کا کہ وہ رات میں دیر میں سوئے ہیں، بڑی مشکل سے فجر کی نماز کو آئے ہیں، جیسے ہی سلام پھرے، جیسے ہی دعا ہوئی، نیند کی ایسی غنودگی ہے کہ وہ فوراً جا کر بستر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ صبح کے تسبیحات ہیں، نہ اشراق ہے، غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے میں رمضان کی یاد دہانی کرانا، رمضان کی تیاری کے طریقوں کو بتلانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی ارادے سے بزرگوں کے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ دعا فرمائیے آج کی اس گفتگو، آج کی یہ باتیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ رمضان کی صحیح تیاری کے لیے ہم کو یہ باتیں، یہ گفتگو تیار کریں۔ بزرگان محترم،
انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ چاہے تو وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، چاہے اپنی مرضی کو پیدا کرنے والے خدا کے تابع بنا کر، خدا کے حکموں کا پابند بنا کر اپنی زندگی گزارے، دونوں سے اختیار ہے، وہ آزاد ہے۔ حلال کھانے میں، حرام کھانے میں، ظلم کرنے میں، انصاف کرنے میں، کسی کو نفع پہنچانے میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کا دل توڑنے میں، کسی کا حق دبا کر کھا جانے میں، وہ اپنی مرضی سے آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے زندگی کی ترتیب ایسی رکھی ہے، اللہ نے بندوں کی زندگی کی ترتیب ایسی رکھی ہے، اگر پابند رہ کر زندگی گزارا، اپنی مرضی کو رب کائنات کی مرضی کے مطابق بنایا، اپنی مرضی کو خدا رب العالمین کے مرضی کے تابع کر کے گزارا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لذتیں حاصل کرنا، مزے حاصل کرنا، اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہرگز لذتوں کے حاصل کرنے کا نام کامیابی نہیں ہے، مزوں کو حاصل کرنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو منزل مقصود کو پہنچنے کا نام ہے۔ جو آدمی منزل مقصود کو پہنچ گیا وہ کامیاب ہے۔ منزل مقصود کو آدمی ایسا ہی نہیں پہنچ جاتا۔ انسان جو بھی دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہوا ہے یا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونے والا ہے، وہ یوں ہی کامیاب نہیں ہو جاتا، اسے مجاہدے کرنے پڑتی ہیں، اسے اپنے آپ کو پابند بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی مرضی کے خلاف اسے چلنا پڑتا ہے۔ نفس تو یہ چاہتا ہے، اسے لذت ہے سونے میں، اسے لذت ہے زیادہ کھانے میں، اسے لذت ہے آرام سے رہنے میں، اسے لذت ہے بیکار رہنے میں، اسے لذت ہے آزاد رہنے میں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا زیادہ سونے والے، زیادہ کھانے والے اور اپنی زندگی میں بیکار رہنے والے، آزاد رہنے والے کبھی کامیاب ہوئے ہیں دنیا میں؟ وہ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ موٹی مثال میں آپ کو پیش کر دوں، بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، کھیل کی بات، تجارتوں کی بات، ملازمتوں کی بات۔ کھیل کے میدان میں ایک آدمی کامیاب ہے، اس کے کارناموں کو دیکھ کر لوگ تھالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ جاؤ اس کامیاب کھلاڑی سے پوچھو وہ کیسے کامیابی کی منزلوں تک پہنچ گیا، خوب کھا کر سونے سے کامیاب ہو گیا، بیکار رہ کر کامیاب ہو گیا، اپنی مرضی کے مطابق آزاد زندگی گزار کر کامیاب ہو گیا۔ اسے پوچھو، بتائے گا تم تو آسانی سے بیٹھ کر تھالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، میں یہ کارنامے دکھانے کے لیے کئی سالوں تک مجاہدے کیے ہیں۔ معمولی کھلاڑی سے پوچھ لو، وہ بتائے گا اسے صبح میں اٹھ کر کئی گھنٹوں تک پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اسے کھانے میں پابندی ہے، وہ زیادہ کھائے گا تو وزن بڑھ جائے گا، میدان میں بھاگ نہیں سکے گا، اسے زیادہ سونے سے پابندی ہے، اسے آزاد ادھر ادھر گھومنے سے پابندی ہے، اسے مجاہدوں پر مجاہدہ کر کے وہاں تک پہنچا ہے۔ ایک تاجر
اپنا پیسہ لگایا، اپنی پونجی لگایا، بہت سا مال خریدا، دکان میں رکھ دیا، دکان کھولتا نہیں، اپنی مرضی سے آتا ہے دکان کو، اپنی مرضی سے جاتا ہے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی پابندی نہیں، آزادی سے رہتا ہے، تو کیا اس کی دکان کامیاب ہو جائے گی؟ کیا وہ تاجر جو اتنا بھنڈوال لگایا ہے، کوئی پابند نہیں ہے، آزادی سے زندگی گزار رہا ہے، زبان میں کنٹرول نہیں، آنے والے سے ذرا ادب سے نہیں بات کرتا، سلیقے سے بات نہیں کرتا، زبان میں پابندی نہیں، نگاہ میں پابندی نہیں، گفتگو میں پابندی نہیں، دکان کھولنے میں مجاہدہ نہیں، بند کرنے میں مجاہدہ نہیں، بیٹھنے میں مجاہدہ نہیں، تو کامیاب ہو جائے گا کیا بھائی؟ کیا کہیں گے اس کو؟ وہ جتنا مال رکھا ہے نا پورا سڑ کر گل جائے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے نہیں۔ ایک معمولی ملازم کسی جگہ پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اسے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے مرضی کے خلاف اسے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مرضی تو یہ چاہتی ہے کہ وہ ٹائم پر نہ پہنچیں بلکہ آرام سے سوتے رہیں، وقت پر نہ پہنچیں، اور اس کی مرضی تو یہ چاہتی ہے جاؤں یوں آ جاؤں، جاتا ہے اور آ جانا چاہتا ہے۔ تو کیا اس ملازم کو اس کمپنی میں ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی؟ یہ معمولی چیزوں میں بغیر مجاہدے کے، بغیر پابندی کے آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور میں کامیابی کا مطلب آپ کو سمجھا دیا۔ کامیابی کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں اسے لذتیں حاصل کریں، مزے حاصل کریں، نہیں ہے، بلکہ آدمی منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو وہ کامیاب ہے، عروج اور بلندیوں پر پہنچتا ہے اپنے فیلڈ میں، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی آدمی کو بغیر مجاہدے کے نہیں ملتی ہے۔ تو آخرت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، جنت حاصل کرنے کی کامیابی، جہنم سے بچنے کی کامیابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش حاصل کرنے کی کامیابی، خدائے پروردگار رب العالمین کے عرش کے نیچے جگہ پانے کی کامیابی، کیا آدمی کو یوں ہی مل جائے گی؟ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، جب چاہے کھائیں، جب چاہے پیئیں، جب چاہے سوئیں، جب چاہے اٹھیں، تو کہا اسے کامیابی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین آخرت کی کامیابی بندوں کو عطا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اس میں مجاہدے کراتے ہیں اللہ رب العالمین، اور مجاہدے کے ذریعہ اسے پابند بناتے ہیں۔ یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، اس وقت تک کھانا، اس وقت میں نہیں کھانا، دن بھر بھوکے رہنا، دن بھر پیاسے رہنا، اتنی دیر تک کھڑ کر تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو سمجھنا، اسے پابند بنایا گیا۔ ایک مہینہ پابندی اور مجاہدے کی ٹریننگ دی گئی اسے۔ ایک مہینہ اگر پابندی کیا اور مجاہدے کیا، اللہ کے حکموں پر چلتا رہا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، اور روزے رکھتا رہا، اور روزے رکھتے ہوئے دل میں یہ ارادہ کیا، یہ بات بہت اہم کہہ رہا ہوں، سن لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوتیں بھی کی، بہت سی عبادتیں ہوئی، بہت سی ریاضتیں ہوئی، بہت سے مجاہدے ہوئے، پھر رمضان کے بعد دوبارہ مسجدیں خالی، پھر رمضان کے بعد پھر وہی
نمازوں سے دور، پھر وہی تلاوت سے دور، وہی حلال حرام کی تمیز ختم، وہی جھوٹ زبان پر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد روزوں میں نیت کے ساتھ کیا ارادے کرنا وہ بتاتا ہوں. ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ ایک تو رمضان کی جیسی قدر کرنا ہے ویسی قدر نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کا حال، رمضان آ گیا، دیکھا دیکھی، بغیر کسی سمجھے کے، بغیر کسی عظمت کے، لوگوں کے ساتھ مل کر چند دن روزے رکھ لیے، چند دن تراویح پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے. 8 دن کے بعد رمضان میں بھی مسجدوں میں بعض صفیں خالی خالی نظر آتی. ہو گیا ان کا رمضان. 6-7 روزے رکھ دیے، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد عید کے قریب آئیں گے. بعض لوگوں کا یہ حال. بعضوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے وقت ہی ارادہ کرتے ہیں 1 مہینہ پابندی سے زندگی گزار لیں گے، اس کے بعد آرام کریں گے، اس کے بعد عیاشی کریں گے، اس کے بعد آزاد رہیں گے. ان کے ارادے کے مطابق رمضان میں وہ پابند بھی رہیں، روزے بھی رہیں، قرآن کی تلاوت بھی رہی، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا رمضان گزرتے ہی آزاد ہو جانا، اس لیے ان کے ارادے کے مطابق ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے بات کہی ہے، روزے رکھتے وقت یہ ارادہ کریں، یہ پابندی مجھے شام تک جو کھانے کی ہے، پینے کی ہے، بعض جائز خواہشوں سے بچنے کی جو پابندی دی گئی ہے، اس پابندی کے ذریعہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں پابند رہوں گا. یہ رمضان میں مجھے جو ٹریننگ دے رہی ہے 5 نمازوں کے علاوہ اور 20 رکعتیں پڑھنے کا، جو مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اسے بجا لاؤں گا، اور اس ٹریننگ سے میں اپنے آپ کو پابند بناؤں گا رمضان کے بعد بھی 5 خود کی نمازوں کا. مجھے جو پابندی دی گئی ہے رمضان میں، یہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں ہے، تو میں کھانے سے بچوں گا، اور رمضان کے بعد اللہ نے جو مجھے حرام کیا ہے کھانے کے لیے، اس سے میں بچوں گا. آدمی اس وقتیہ اور عارضی پابندی بجا لاتے وقت مستقل اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے کی اور اللہ کے احکام کی پابندی کی نیت کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اور اللہ کا کرم ہے، بہت سے بندے ایسے آپ کو ملیں گے رمضان کی وجہ سے زندگیوں میں انقلاب آیا ہے. اس لیے رمضان کے روزوں کی جو نیت آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ارادہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یا اللہ، یہ عارضی پابندیوں کو میں مستقل پابندیوں کے لیے ذریعہ بناؤں گا، یہ عارضی مجاہدے کو میں مستقل مجاہدے کے لیے ذریعہ بناؤں گا. یا اللہ، یہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک کھائے بغیر نہیں کھانے میں کامیاب ہو گیا، نہیں پینے میں کامیاب ہو گیا، تیرے حکم میں چلنے میں کامیاب ہو گیا، یہ عارضی شام کے 6:30 پونے 7 بجے تک کا ہے. یا اللہ، میں اسے ہمیشہ تیرے احکام پر چلنے میں جو مجاہدے ہوتے ہیں ان مجاہدوں کے لیے ذریعہ بناؤں گا. یہ ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. تو رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے. اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں بہت سے وعدے کر دیے. ایک وعدہ تو آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک فرض پڑھنے کے برابر ثواب. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور وعدہ ہوا ایک فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب. اور اللہ کا وعدہ ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے
جہنم کے دروازے ہم بند کر دیں گے. اور اللہ کا وعدہ ہے رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی اللہ کے دربار میں ثواب پانے کی نیت سے، اللہ کے دربار میں اجر پانے کی نیت سے کسی روزے دار کو کھلا دیتا ہے، یعنی افطار کراتا ہے افطار کے وقت میں، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ وہ روزہ افطار کرانے والے آدمی کی مغفرت کی جائے گی اور جہنم کے آگ سے اسے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا. صحابہ میں سے جو غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، صبح میں کما کر شام میں کھانے والے، وہ اس حدیث کو سن کر تڑپ اٹھے. ہم اگر یہ اجر کو پانا چاہیں تو ہم اس سے محروم ہیں، ہم حاصل نہیں کر سکتے. تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو کھانا کھلائیں، روزے دار کا افطار کرائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے پاس اجر پانے کی نیت سے کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ذریعہ افطار کرا دے، ایک گھٹ لسی کے ذریعہ یا ایک گھٹ دودھ کے ذریعہ، ایک گلاس پانی کے ذریعہ افطار کرا دے، تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کریں گے اور اسے ایسا پانی پلائیں گے حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. میرے عزیز و بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا غم خواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مؤمنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. ایک قسم کا کھانے والے 3 قسم کا پکا کر کھائیں. افطار میں ایک فروٹ کی جگہ میں 4 فروٹ رکھ کر کھائیں. ایک کھجور کی جگہ میں 4 قسم کے کھجور، ایک مشروب کی جگہ میں 4 قسم کا مشروب پیئیں. یہ رزق کا اضافہ ہے کیا؟ محدثین نے فرمایا یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومنوں کا. مسکین، محتاج، ضرورت مند لوگ جن کے گھروں میں کھانے کا سامان میسر نہیں ہوتا ہے، ان کو مالدار مومن کھانے کا انتظام کریں، ان کے پینے کا انتظام کریں، ان کے سحری کا انتظام کریں، ان کے افطاری کا انتظام کریں، ان کی ضرورتوں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں. غم خواری کا مہینہ ہے. ہمارے پاس کام کرنے والے نوکروں کا غم کھائیں. ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں رہنے والے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کے غم کو کھائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو رمضان سے پہلے اپنے خاندان میں سے کسی ایسے گھر کو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لا يسألون الناس الحافا تعرفهم في وجوههم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کے چہروں سے ان کی مسکینیت، ان کی فقیری ظاہر ہو جاتی ہے. ایسوں کو تلاش کرو. مانگنے والے آپ کے پاس آ کر مانگنے والے بہت ہوں گے، یا آپ تلاش کرے بغیر یوں ہی اسے یہ دے دیا، اسے وہ دے دیا، اسے وہ دے دیا، ایسے ایسا دے دیا، الگ بات ہے، وہ اپنا اختیار ہے. لیکن قرآن نے آپ کو یہ دعوت دی، یہ تعلیم دی ہے، ہدایت دی. آپ کے خاندان، آپ کے محلے میں، چاہے بستی میں رہتا ہو یا بستی سے باہر رہتا ہو، تلاش کر کے آپ ایسے گھر کو، خاص کر خریوں میں ایسے آدمی آپ کو مل جائیں گے جن کے یہاں صحیح کھانا، سحری کے لیے صحیح طور پر، افطاری کے طور پر صحیح انتظام نہیں ہوتا ہے. آپ ان کے 1 مہینے کا انتظام کیجیے. 2 کلو آٹا، 1 کلو شکر، 1 سیویاں، 1 پاکٹ بنا کر لوگ بانٹتے چلے جاتے ہیں. اس سے کسی بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس سے کسی بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ قوم کو اور امت کو فقیری کی طرف توجہ دلانا اور اس میں آسانیاں پیدا کرنا ہو جاتا ہے کہ انہوں دیں گے، انہوں دیں گے، انہوں دیں گے، ان کا خیال بن جاتا ہے. لا يسألون الناس الحافا، جو لوگ
لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا پھیلا کر لوگوں کے پاس بھیک نہیں مانگتے ہیں، ایسے فقراء کو تلاش کرو، ان کے پورے ایک مہینے کا سودا آپ سے ہو سکا نہیں، 15 دن کا سودا آپ سے ہو سکا، 10 دن کا سودا آپ سے ہو سکا، تو آپ ان کے گھر میں تلاش کر کے دے کر آئیے۔ وہ بھوکے انتڑیاں کھائیں گی، وہ پیئیں گے، وہ روزہ افطار کریں گے آپ کے مال سے، سحری کریں گے آپ کے مال سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھیے، اس فقیر محتاج کے کھانے کی وجہ سے، افطار کرنے کی وجہ سے میری اور آپ کی مغفرت ہوگی، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ہوگا۔ اب ایک فیشن بن گیا، لوگ رمضان کٹ بنا بنا کر بانٹتے چلے جاتے ہیں، اسے محتاج، غیر محتاج، اسے بھی دے دیا، اسے بھی دے دیا۔ میں اسے غلط نہیں کہوں گا، ان کے جذبات کو مجروح بھی نہیں کروں گا، اچھی بات ہے، کر لیجئے، اچھی بات ہے، کر لیجئے، اس سے بھی فائدہ ہوگا انسانوں کو۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، ان کو عادت تھی دینے کی، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اسے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے، اسے اپنے بچے کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ گزشتہ سال کی طرح میں اسے انتظام نہیں کر سکتا، اسے کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے خاندان میں ایسا کون ہے، آپ کی گلی میں کون ہے ایسا، آپ کے پڑوس میں کون ہے ایسا، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، ایسوں کو تلاش کر کے آپ اپنے طرف سے ایک گھر کو دے دیجئے، ایک گھر کے آدھا مہینے کا دے دیجئے، آپ سے جتنا استطاعت ہو سکے ویسا کیجئے، یا نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ یہ گوشت کا انتظام کر دیجئے، کھجور کا انتظام کر دیجئے، بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم خاری کا مہینہ ہے، غم کھائیں اپنے رشتہ داروں کا، غم کھائیں اپنے محلے کے غربا کا، غم کھائیں امت کے فقراء، امت کے یتیموں، امت کے مسکینوں، امت کے محتاجوں، امت کے بیواؤں کا غم کھائیں۔ رزق بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اس سے فقیروں، مسکینوں، حاجت مندوں کے رزق کو بڑھائیں، ان کو آسانیاں پیدا کریں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے وعدے کیے، ایک نفل پڑھیں گے تو ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا آپ کے لیے جنت کے، میرے لیے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کا دروازہ بند کر دیے گئے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک روزے دار کو گھٹ پانی پلانے سے آب کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ یہ وعدے ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اسی آدمی کے لیے جو رمضان کی صحیح قدر کرتا ہے اور رمضان میں اسے جو کام دیا گیا ہے وہ کام بجا لاتا ہے، اس کے لیے یہ وعدے ہیں۔ جسے جو کام دیا گیا وہ نہیں بجا لاتا ہے، کاہلی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے رمضان گزارتا ہے، اسے اجرت نہیں ملے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کسی پینٹر کو گھر میں بلا کر لائے اور اسے کہا کہ کمرے میں یہ کلر مارو، چھت پر یہ کلر مارو، ادھر یہ دیوار پر یہ کلر مارو، چولہے کے روم میں یہ مارو، سونے کے روم میں مارو، آپ بتائیں اسے۔ وہ کسی جگہ پر پینٹ مارا، کسی جگہ پر چھوڑ دیا، کسی جگہ پر اپنی مرضی کے مطابق پینٹ استعمال کیا، کیا کریں گے آپ اسے؟ کیا کریں گے؟ اجرت دیں گے؟ اجرت دینے کے بجائے گالیاں دیں گے اسے، اور اسے ڈانٹیں گے، اسے ڈپٹیں گے، اسے غصہ کریں گے، کیا کام کر دیا تم نے؟ میں نے یہ کہا تھا، یہاں کیوں خالی چھوڑ دیا، اس جگہ پر خالی کیوں چھوڑ دیا، اس جگہ پر یہ پینٹ کیوں مار دیا؟ غصہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک معمولی پینٹر، آپ اسے ایک دن میں 500-600 روپے دے کر کام لیتے ہیں، اس پر آپ کا اتنا حق جتلاتے ہیں، تو میرے اور آپ کا پروردگار رب العالمین ہم کو زندگی دیا، زندگی کے سانسیں مفت میں مل رہی ہے، زندگی کے سانسیں مفت میں مل رہی ہے۔ بہت سے ایسے بندے جو سانس لینے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، زندگی میں آج تک بہت سے بندے فخر سے کہیں گے میں بھوکا نہیں رہا، یہ بہت بڑا کمال ہے آپ کا، بھوکا نہیں رہے، اللہ کا کرم ہوا آپ بھوکے نہیں رہے۔ ہم کو اپاہج نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، بہت سی نعمتوں نے سے نوازا اور نواز رہا ہے، اور مرے تک نوازے گا انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد بھی جنت عطا کرے گا۔ ایسا پروردگار رب العالمین ہم کو ایک مہینے میں 30 دن 29 دن
کھانے پینے سے رک کر روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا، تو ایسا ہو گیا کسی روم کو مارا کسی روم کو چھوڑ دیا، کبھی تراویح پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، تو کیا اللہ اسے اجرت دے دیں گے؟ اس لیے طے کر کے اٹھیں آج کی مجلس میں، پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، بولو طے کر کے اٹھو، پورے رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے، طے کر کے اٹھو، رمضان مبارک میں آنکھ سے وہی کام کریں گے جو اللہ نے دیکھنے، آنکھ سے وہی دیکھیں گے جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، آنکھ کی حفاظت کریں گے، آنکھ کے ذریعہ کوئی غلط چیز، کوئی فلم، کوئی سیریل، کوئی گندی چیز، کوئی وال پوسٹ، کوئی فوٹو ہرگز نہیں دیکھیں گے، زبان سے غیبت نہیں کریں گے، زبان سے کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ بہت سے لوگ نماز کو تو عبادت سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، کسی کے دل جوڑنے کو عبادت نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو توڑ دینا، ان کے دلوں کو زخمی کر دینا، اپنی باتوں سے لوگوں کو پریشان کر دینا، اسے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کسی کے دل آزاری کر دیے تو کل قیامت کے دن آپ روزے دار ہوں گے، آپ حاجی ہوں گے، آپ عمرہ کرنے والے ہوں گے، گریبان پکڑ کے خدا کے دربار میں کھڑا کر دے گا، اور جب تک وہ آدمی مظلوم معاف نہیں کرے گا جنت کی وہ بات تک نہیں سن سکیں گے۔ اس لیے طے کر کے اٹھو، پورے رمضان میں کسی کا بھی دل نہیں توڑیں گے، بیوی کا دل نہیں توڑیں گے، بیوی شوہر کا دل نہیں توڑے گا، ماں باپ کا دل نہیں توڑیں گے، ماں باپ اولاد کے دل نہیں توڑیں گے، امام مقتدیوں کا دل نہیں توڑے گا، مقتدی امام کا دل نہیں توڑے گا، دوست کا دل نہیں توڑے گا، بھائیوں کا دل، بہنوں کا دل نہیں توڑے گا، سب سے مٹھاس سے بات کریں۔ ایک مہینے کے لیے طے کر لو ہم کسی قسم کا گناہ نہیں کریں گے، ایک مہینے کے لیے طے کرو، ایک مہینے کے لیے طے کریں گے اس ارادے سے کہ آئندہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی مجھے توفیق دے دیں گے۔ سن لو اچھی طرح سے، رمضان پابندی سے گزرا، اللہ کے حکموں کے مطابق گزرا، تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پابندی کی زندگی دیں گے، اور سن لو یہ بھی، جس کو پابندی کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارنے کی توفیق ہو گئی، اسی حالت میں سے موت بھی آئے گی۔ زندگی تو ہم اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کر گزارے، اللہ حفاظت فرمائے، نافرمانیوں میں گزارے، اور امید ایمان کی موت، امید کلمے کی موت، امید مکہ مسجد حرام کی موت، امید مسجد نبوی کی موت کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، جیسے مرو گے ویسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو۔ تو بہرحال رمضان کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ ایک تیاری کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ سب سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے اعمال کو گناہوں سے پاک کریں، صاف کریں، پہلے طے کریں، پہلے کام کریں۔ اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر کے افراد سے بیٹھ کر یہ کام ضرور کرو، ان کو یاد رہے گا آپ کی موت کے بعد بھی، اور ان کو یاد آتا رہے گا یہ کام، اور اس کی وجہ سے وہ عمل کریں گے، وہ بٹھا لے کر بولیں رمضان آ رہا ہے، رمضان کی برکتیں ایسی ہیں، رمضان کی رحمتیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی ذرا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلنا ہے۔ ہم پہلے زیادہ سوتے تھے، اب زیادہ نہیں سوئیں گے، زیادہ کھاتے تھے زیادہ نہیں کھائیں گے، کم کھائیں گے، وہ کم کھا کر جو پیسہ بچے گا غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ ہمارا وقت بیکار کاموں میں گزرتا تھا، پورے رمضان میں ہرگز ہمارا وقت بیکار کاموں میں نہیں گزرے گا۔ بچوں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، تیار کریں بیوی کو، بہنوں کو تیار کریں، بھائیوں کو تیار کریں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، اور جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے، ایسے بہت سے بندے آپ کو بھی ملیں گے، ہم کو ملتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے، بیٹھو ایک دن میں 2 گھنٹے قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے رہو، قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے رہو،
درود شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، استغفراللہ 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 پڑھتے رہو، اللہ کے ذکر میں وقت گزارو اور رو اللہ سے، اللہ تیرا کلام مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ بچوں کو بچاؤ، بیٹے اب تک ٹی وی میں موبائل میں تم کارٹون دیکھتے تھے، کھیلتے تھے، موبائل میں کھیلتے تھے، اور گھر کے بڑے بھی جو سیریل دیکھتے تھے، جو پکچر دیکھتے تھے، جو گانے دیکھتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہو کہ رمضان میں ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس گھر میں جو رمضان کے مہینوں میں بھی سیریل دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، موبائل تنہائی میں بیٹھ کر گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کا وبال نازل ہو جائے گا۔ بچوں سے کہو کہ ہرگز یہ کام نہیں کریں گے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے سلسلے میں آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا تین ہیں، ایک رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے چھٹکارا کا۔ حدیث میں آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان تین جملوں کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ امت میں سے بھی تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، اس لائق بناتے ہیں رمضان کی پہلی گھڑی میں، سن رہے ہیں، رمضان کی پہلی گھڑی میں جو رحمت نازل ہوگی اس کے لائق میں بن جاؤ۔ تو جو لوگ پہلے سے تیار ہیں، پہلے سے پاک ہیں، ان کے لیے پورا عشرہ رحمت سے مال و مال ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کے ایک ایک حصے پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امت کا ایک دوسرا درجہ، دوسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو پہلے سے تیار نہیں رہتا، وہ غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، وہ لاپرواہی سے زندگی گزار رہا ہے۔ رمضان آتے ہی وہ بھی ذرا تیار ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے، تراویح پڑھنا شروع کر دیتے، تہجد پڑھنا شروع کر دیتے، ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے، استغفار کرنے لگتے ہیں، درود شریف پڑھنے لگتے ہیں، نیک کاموں میں اپنا وقت دن رات میں گزارتے رہتے ہیں۔ 10 دن ایسا گزار دیے، دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، دن میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں، رات میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں، تو اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں یہ بندے گرچہ پہلے سے تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن 10 دن 10 رات انہوں نے ایسی گزار دیا، میں ان سے خوش ہو گیا، اب دوسرے عشرے میں ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تیسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کا حال یہ کہ ان کے لیے 10 دن کے روزے، 10 دن کی تراویح، 10 دن کے دن کی عبادت، 10 دن کی رات کی عبادتیں کافی نہیں ہوتے، ان کے گناہ بڑے بڑے ہیں، دل سیاہ ہو گیا ہے، دماغ سیاہ ہو گیا ہے، ان کو گناہ ہی گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ان کو 10 دن کافی نہیں تھا، اب وہ 20 دن تک، 2 عشرے تک پورے 20 دن کے روزے رکھے، سن رہے میری بات، پورے 20 دن کے روزے رکھے، پورے 20 دن کی تراویح پڑھی، اور دن میں پابندی سے زندگی گزاری، رات میں پابندی سے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے گرچہ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخی ہو گئے تھے، دوزخیوں میں ان کا نام آ گیا تھا، لیکن 20 دن کے روزوں کی وجہ سے، 20 دن کی تراویح کی وجہ سے، پابندی سے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے میں نے ان کا نام دوزخیوں سے نکال دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ آخر عشرے میں جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ 3 عشرے ہو، چوتھا طبقہ ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو بھائی۔ چوتھا طبقہ ایک ایسا ہے، رمضان آتا ہے تو بھی ان کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، اس وقت بھی وہ جمعے کے ہی نمازی، اس وقت بھی وہ صرف عید کے ہی نمازی، اس وقت بھی وہ جنازے ہی کے نمازی، رمضان میں بھی کھانا پینا نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی گانے بجانے سننے اور دیکھنے کو نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی دھوکہ نہیں چھوڑا،
رمضان میں بھی ناپتول کی کمی کو نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھی، رمضان میں بھی 5 خود کی نماز نہیں پڑھے، ایسے زندگی گزارتے چلے گئے۔ ایک چوتھا طبقہ ہے، ان کا حال کیا ہے بتاؤں میں آپ کو، اللہ میری بھی رات کی حفاظت فرمائے۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے، فرمایا اے محمد میں بدعا کرتا ہوں تم آمین کہو، میں بدعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ بدعا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، رمضان کا مہینہ ہے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر اپنی مغفرت نہیں مانگا۔ رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی وہ روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں منایا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ویسا بندہ ہلاک ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا آمین۔ کیا ہو گیا اس آدمی کا حال، اس آدمی کی دنیا کیا ہوگی، اس آدمی کی خبر کیا ہوگی، اس آدمی کی آخرت کیا ہوگی جسے حضرت جبرائیل بدعا دے اور محمد رسول اللہ آمین کہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے، بہت سے لوگ گٹکوں کی عادت کی وجہ سے، بہت سے لوگ سگریٹ کی عادت کی وجہ سے، بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ہیلے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ بیمار، شوگر کا پیشنٹ ہو، بی پی ہائی ہے، یہ ہے وہ ہے، یقیناً آپ کو ڈاکٹر نے کہا تو آپ کا کام کیا ہے؟ ایک مسلمان ڈاکٹر سے بھی رائے لیں اور اس کے بعد علماء سے بھی رائے لیں اور خود اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعتاً میں ایسا ہوں کہ روزہ چھوڑ دینے سے مر جاؤں گا، روزہ رکھنے سے مر جاؤں گا؟ آپ اپنا حساب لیں، ڈاکٹر ایک کہے گا، مفتی ایک بات کہیں گے، آپ جیسا کہے ویسے اس کے مطابق جواب ملے گا، لیکن آپ اپنا حساب لے سکتے ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ کا حال تو یہ 5 کلومیٹر آپ آرام سے چل جاتے ہیں، 10 کلومیٹر گاڑی آرام سے چلا جاتے ہیں، دنیا کے ہر کام آپ کر لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے شوگر کا مریض، روزہ رکھنے کے لیے بی پی کا مریض، ہاں آپ ایک دم کھوسٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ہے، اسے ہیلا نہ بنائیں۔ ہم نے ایسے اللہ کی بندیوں کو دیکھا ہے، 75 سال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، 75 سال، تقریباً 50 سال کی عمر سے بی پی کی گولی کھا رہے ہیں، 60 سال کی عمر سے شوگر کی گولی کھا رہے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو گولیوں کے کھانے کے نظام کو بدلتے ہیں، دن میں کھانے والے 10 بجے، دن میں کھانے والی شوگر کی گولیاں 8 بجے، اسے رات میں چینج کرتے ہیں۔ پہلے دن ذرا سا سر چکراتا ہے، پہلے دن ذرا سا پریشانی آتی ہے، اس کے بعد پورا مہینہ وہ 75 سال کی بڑھیا، 75 سال کی عمر والی عورت کو روزہ رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور رکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ہر کام کرتے ہیں، شاپنگ کو چلے جاتی ہیں عورتیں، کتنا وقت دھوپ میں گزر جاتا ہے، کتنا وقت گھومنے میں گزر جاتا ہے۔ آپ شوگر کے مریض ہیں، اس کے باوجود گھوم رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، کچھ فائدہ دکھتا ہے، کچھ شوق پورا ہو رہا ہے۔ تو رمضان جیسے مہینہ آپ کے سامنے ہے، روزے جیسی عبادت آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، چھوٹے چھوٹے ہیلے سے چھوڑ دیں۔ ہاں اگر بہت مریض ہیں تو الگ بات ہے، میں ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں کہوں گا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہیلا بنا کر روزہ نہ چھوڑو۔ یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکے کی عادت کی وجہ سے، یا یوں ہی گھر کے لوگ کہہ دیا کمزور ہو جا رہے ہیں، نکو چھوڑا لو روزہ، چھوڑا لے، نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے پورے مہینہ روزہ رکھو، پورے مہینے کی تراویح پڑھو، دن میں پابندی سے زندگی گزارو، رات میں پابندی کی زندگی گزارو، دعا استغفار میں اپنا وقت لگاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر افطاری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں دعا کرو۔ ہماری حاجتیں الگ الگ ہیں، کسی کی حاجت ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ نکاح کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کسی کی حاجت ہے اس کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کسی کی حاجت ہے وہ بے روزگار ہے، اسے روزگاری نہیں ملتی ہے، ملازمت نہیں ملتی، اس کی تجارت نہیں ہوتی، کسی کی حاجت ہے وہ جادو سے پریشان ہو گیا ہے، کسی کی حاجت ہے وہ جنات سے پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو، رب کعبہ کی قسم رمضان میں آپ نے جو دعا کیا وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ اس لیے
دعائیں بھی کریں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کا حکم بجا لا کر نیک بننے کی کوشش کریں. یہ ایک مہینہ اگر بغیر مغفرت کے گزر گیا تو حضرت جبرائیل کی بدوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین شامل ہو جائے گی. اس لیے آج نیت کریں, پورے رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, بیچ میں نہیں چھوڑیں گے, پورے رمضان کی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پورے رمضان میں جھوٹ نہیں بولیں گے, موبائل غلط استعمال نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے. پابندی سے ایک مہینے کی ارادہ کریں انشاءاللہ. روزہ رکھتے ہوئے یہ نیت بھی کریں کہ یا اللہ یہ پابندی مجھے رمضان کے بعد بھی عطا فرما, تو پھر اللہ تعالیٰ ویسی زندگی مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, رمضان کی تمام رحمتوں اور برکتوں کے اور جہنم سے چھٹکارے کا مستحق اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.